ویلکم بیک سیٹھی صاحب. یہ جو آپ نے بھی باتیں بتائی ہیں ویسے بڑی ڈپریسنگ ہیں. آپ نے کہا کہ ہم تو آئسولیٹ ہو گئے. یہ چائنا کدھر گیا جی؟ ہمارا دوست ہے اور ہماری تو بڑی پرانی ایسوسیشن ہے چائنا کے ساتھ, بڑا زبردست بانڈ ہے پاکستان کا. تو اگر خدا نخواستہ یہ جو آپ ریجنل مینرز کی ہم بات کر رہے تھے, تو اس میں چائنا کا کیا پھر رول ہوگا؟ چائنا کے ساتھ تک پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیے, چائنا آپ کا دوست ہے, جو سب تک دوستی نبھانی ہے وہ نبھائے گا, مگر اس کے بعد اس کے اپنے مفاد آ جائیں گے. جہاں اس کے مفاد آئیں گے اور دوستی کا مسئلہ آگا, وہاں ذرا اس کو سوچنا پڑے گا. مفاد کیا مطلب؟ مفاد دیکھیے, ان کی جو ٹریڈ, آپ کا خیال ہے آپ کے ساتھ ان کی تجارت ہے مگر ان کی انڈیا کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے, اور امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ ہے کہ امریکہ ان پہ اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو جب یہ ان کے مفاد کی بات آئے گی تو وہ سوچیں گے کہ آپ کو سپورٹ کرنا ہے یا آپ نے ٹریڈنگ اور فائنینشیل انٹرسٹ کو برقرار رکھنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ مجھے یاد ہے کہ 1996 کی بات ہے, فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ہم تھوڑے بہت ان کے ارد گرد سونگتے پھرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور چائنا کے پریزیڈنٹ آئے یہاں, اور یہاں لاہور میں گورنر ہاؤس آ کے تو انہوں نے ایک تقریر بھی کی. تو بعد میں نے پوچھا ایک صاحب سے جو کہ قریب تھے نیگوسیشنز میں, میں نے کہا کیا باتیں کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا باقی باتیں تو اپنی جگہ پہ, وہ لینے دینے کی, آپ کو یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں, مگر انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ اپنے مسئلے حل کرو, اور یہ کشمیر والا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرو. تو آگے سے ہم نے جواب دیا ہم تو حل کرنا چاہتے ہیں, انڈیا ہم سے حل نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے. ہم نے بھی بارڈر ایشوز اپنے ہندوستان کے ساتھ ریزالو کر لیے ہیں, ایک آدھ رہ گیا, مگر ہم نے سارے ملکوں کے ساتھ اپنے بارڈر ایشوز ریزالو کر لیے. آپ بھی اپنے بارڈر ایشوز ریزالو کریں اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلیں, چھوڑیں ان باتوں کو, پرانی باتوں کو. تو یار ہم نے تو کبھی کشمیر کو بارڈر ایشو دیکھا ہی نہیں نا. ہم نے تو یہ کہا ہے نا کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, بارڈر کا حصہ نہیں ہے, وہ ہمارا ہے, اور یو این کی ریزولوشن کی طرف جائیں. تو آپ کو 1996 میں چائنا ایڈوائز یہ کر رہا تھا کہ یہ بھول جائیں یو این پلیبسٹ, انڈیا کے ساتھ کہیں لین دین کر کے ختم کریں اس بات کو, تاکہ آپ اپنی توجہ دیں اپنی عوام کی طرف, اور یہ جنگ اور یہ سب چیزوں چھوڑیں, لڑائی جھگڑے چھوڑیں جو چائنا نے کیا. آپ نے دیکھا چائنا نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا, انہوں نے اپنی معیشت کی طرف توجہ دی, اپنی عوام کی طرف توجہ دی, پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. امریکہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, مطلب جس دن چائنا چاہے ایسے کھینچے گا تو امریکہ کا ڈالر گر جائے گا. بالکل یہ حال ہے, اتنا پاور ہے چائنا کا امریکہ کے اوپر. تو آپ بالکل اس کے برعکس رہے. تو چائنا کی ابھی پوزیشن یہ ہے کہ چائنا کو چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کرے وہ, مگر دو چیزیں. ایک تو چائنا آپ کو پیسے نہیں دے گا, چائنا کریڈٹس. یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا جب یہ فرینڈز آف پاکستان میں چائنا نے آپ کو پیسے نہیں, پیسے وہ کیا. اور پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ فاروق لغاری صاحب کے زمانے میں شاید جاوید برقی صاحب فائنینس ایڈوائزر تھے, اور سلمان شاہ بھی فائنینس کے کامرس کے منسٹر تھے, اور یہ لوگ چائنا گئے تھے پیسے لینے کے لیے, کیونکہ جب نواز شریف صاحب کو بینظیر بھٹو کو نکالا گیا تو اس وقت آپ کے ایکسچیکر میں $200-300 ملین سے زیادہ نہیں تھے, آپ کے ریزروز گر چکے تھے, دھیلا نہیں تھا آپ کے پاس. تو فاروق لغاری ان کو بھیجا, جاؤ یار کہیں سے کوئی پیسے ویسے اکٹھے کر کے لاؤ شارٹ ٹرم میں. اور آئی ایم ایف اونچ نیچ کر رہی تھی, آنکھیں دکھا رہی تھی کہ بھیا ہم آئیں یا نہ آئیں. تو یہ چائنا کے پاس گئے اور رو دھو کے $150 ملین ان کو ملا, اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ یار 3 مہینے کے لیے آپ کو دیتے. پھر یہ کویت بھاگے, پھر یہ یو اے ای بھاگے, اور کٹھے کر کے کہیں سے $500 ملین کٹھے کر کے لے آئے تاکہ اگلے 6 مہینے نکل جائے. تو یہ حال تھا آپ کا. تو چائنا آپ کو پیسے ویسے نہیں دے گا, کریڈٹس دے دے گا, اور وہ لنک کر دے گا وتھ ٹریڈ. اب آپ دیکھیں کس قسم کی فیسلٹیز پاکستان میں مانگ رہا ہے. گوادر انہوں نے بنایا, مائننگ فیسلٹیز وہ چاہ رہا ہے بلوچستان کے اندر, وہاں وہ ایکسٹریکشن, اس قسم کی ان کی فورن انویسٹمنٹس ہیں اور پارٹنرشپس ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا زرداری صاحب آج کل تو نہیں مگر 6 مہینے پہلے ہر دوسرے ہفتے تیسری اٹھ کے لپک کے وہاں چائنا پہنچ جاتے. کبھی 3 گارج ڈیم میں جا کے کھڑے ہوئے ہوتے, کبھی ادھر کبھی وہاں. کوشش یہ تھی کہ چائنا کو کسی طریقے کے ساتھ پاکستان میں لایا جائے, انویسٹمنٹ کروائی جائے. یہی تھا نا. بالکل, اور کوئی اسٹریٹجک بات تو نہیں تھی, وہ تو فوج جا کے کرتی ہے. جب جنرل کے آنے جاتے ہیں تو وہ دوسری باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سوال یہ کھڑا ہوا ہے بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, وہ کیا دے بھی رہے ہیں آپ کو کہ نہیں. اور وہاں سے یہ آتا تھا اتنے MOU سائن ہو گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کچھ بھی نہیں ملا. اب چائنا, میں نے ایک سوال پوچھا ایک شخص کو جو اس ڈیلیگیشن میں تھے, تو میں نے کہا یار کیا آپ لے کے آئے, کوئی فارن انویسٹمنٹ لا رہے ہیں چائنا سے آپ؟ انہوں نے کہا نہیں فارن انویسٹمنٹ نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو پبلک سیکٹر کی کارپوریشنز ہیں اس میں چائنا والوں کو 10 یا 20% اسٹیک ہولڈنگ دے دی جائے تاکہ وہ چلا لیں اور اس کو ایفیشینٹ, ان کا انٹرسٹ بڑھے. تو اس مطلب وہ پیسے نہیں ڈالیں گے مگر کنٹرول ان کے حوالے کر دیا جائے, کوئی لیکوڈ منی نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ ایسے کام نہیں چلے گا, آپ کو پیسے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا.
تو چائنا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، چائنا نے میکسیمم یہ آپ کے ساتھ یہ کہا، اور چائنا کی بائی دی وے ایک اور بھی بڑی ریکویسٹ تھی، چائنا کو بھی تو تکلیف ہو رہی ہے نا ٹیررزم کی، اسلامک ٹیررزم سینٹرل ایشیا میں، کاشکار میں، وہاں بھی چائنا کو بھی تو یوگورز جو ہیں وہاں ان کو اچھا خاصا مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے لیے وہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وزیرستان سے ادھر بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے جہادیوں کی اور اسلامک فنڈامنٹلسٹ کی اور ایکسٹریمسٹ کی، اور چائنا نے آپ کو آ کے بڑے پیار سے بیہائنڈ دا سینس کہا ہے کہ روکو اس کو، روکو ان کو۔ مگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کیسے روکیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے ان کو روکنا، ہم نے یہ ایک بہت بڑے مانسٹرز بنا لیے، 20 سال ان کو پالتے رہے مختلف چیزوں کے لیے، ان کے ساتھ دوسرے لوگ مل گئے، اب مسئلہ بن گیا۔ چائنا بھی آپ سے خوش نہیں ہے اس چیز کے اوپر، امریکہ بھی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ ہر دوسرے دن وہ بم پھاڑ دیتے ہیں، کون یہاں پیسے لے کے آئے گا؟ ڈپلومیٹک کمیونٹی جو ہے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، اور آپ کے اخبار جو ہے ان کی تصویریں لگاتے ہیں کہ یہاں ڈپلومیٹس رہ رہے ہیں، تو اس صورت میں کوئی آئے گا یہاں پیسے لینے؟ آپ تو شکر کریں یہاں سے جو 4 پیسے رہ گئے وہ بھی اٹھ کے باہر نہیں بھاگ گئے۔ سیٹھی صاحب، اب جو وقت ہمارے پاس کم ہے، فی الحال جو پوزیشن ہے امریکہ کی، خاص طور پہ جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مزید ٹروپس نہیں آئیں گے، پاکستان وی آر آلسو ان اے اسٹیٹ آف وار، ہمارے لیے ویسے بھی پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ان دا ڈیز ٹو کم واٹ ڈو یو سی؟ دیکھیے پاکستان میں ہماری پوزیشن اب تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں وار آن ٹیرر کو، مگر ہم پلیئر نہیں ہیں، پیچھے بیک اپ۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں ہم پلیئر ہیں، ہم پرنسپلز ہیں۔ شاہ محمود صاحب نے نئی فارمولیشن کی ہے، مشرف کے زمانے میں ہم پلیئر نہیں تھے، ہم سپورٹر تھے، ایکچولی ہم پرنسپلز ہیں، ہم پلیئر ہیں، ہمیں ٹیبل پہ بٹھائیں، اب ہم سے پوچھیں وہاں کیا کرنا ہے، ہمیں پوچھے بغیر آپ یہ ہمیں کہیں ڈو مور، اب ہمیں پوچھیں ہمیں وہاں کیا چاہیے، اور ہمارے بغیر اب کیانی صاحب نے تو بڑے واضح طور پہ کہہ دیا نا، مگر پہلے انہوں نے فارن آفس سے کھلوایا تھا یہ تاکہ پیغام پہنچ جائے سویلین گورنمنٹ کی طرف سے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ سویلینز کو کہا ٹائٹ ہو جاؤ، تکڑے ہو جاؤ، اب فائنلی ہم نے یہ انڈیا کو بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں بات کرنی نہ کرو، اور یہ انکنڈیشنل ڈائلاگ جو ہے یہ اس کو ختم کرو، نہیں تو یہ آپ جو کہتے ہیں پہلے آپ یہ کریں ہم نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ نے یہ ہارڈ لائن لی ہے کہ ہمیں بھی ٹیبل پہ بٹھائیں، یہ میرا خیال ہے یہ جو انڈیا والی پوزیشن ہے یہ صحیح نہیں، انکنڈیشنل ڈائلاگ ہمیں پروموٹ کرنی چاہیے، اور جیسے بھی ہونا چاہیے ہر قسم کو پریشر ڈال کے انڈیا کو اس طرف لانا چاہیے۔ مگر یہاں جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمیں پہلے دن سے ان کو کہنا چاہیے تھا امریکنوں کو کہ دیکھیے ہم پلیئر ہیں، ہم افغانستان کو ایسا افغانستان نہیں بننے دیں گے جو ہماری طرف فرینڈلی نہ ہو۔ اب جا کے ہم نے یہ کہا ہے، ہمیں یہ 5 سال پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، اور شاید آج کرزئی صاحب کا بھی رویہ فرق ہوتا، اور یہ ڈو مور کی جگہ پہ اور بھی لوگ کچھ ڈو مور کر رہے ہوتے۔ چلو دیر آیا درست آیا، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہہ کے پھر آئسولیٹ ہو جائیں۔ اور اب پوزیشن یہ ہے کہ ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکہ کو وہاں سے ٹروپس نہیں وڈرا کرنے چاہیے، ہماری یہ پوزیشن ہے کہ ٹروپس نہیں جانے چاہیے بالکل، مگر ساتھ ہم یہ کہتے ہیں نئے ٹروپس بھی مت بھیجیں۔ مطلب کیا؟ نئے ہم کہتے ہیں ٹروپس پرانے رہیں نئے نہ آئیں، یا تو ہم یہ کہیں نا کہ پرانے بھی نکل لے جائیں، نہیں وہ لے جائیں گے تو وہاں تو انارکی آ جائے گی، طالبان پہنچ جائیں گے، اس کے بعد آپ کی باری آ جائے گی۔ بالکل ہم کہتے ہیں وہ رہے، مگر آپ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم طالبان کو گھیرتے ہیں، ہمارے مورے وہ آپ مورے جو ہیں وہ ان کو آگے لے کے آئیں، ان کے ساتھ حکومت بنائیں۔ کرزئی کو سمجھ آنی چاہیے پاکستان کا انٹرسٹ ہے، ہمارے انٹرسٹ کو آپ پروموٹ کریں، ہم آپ کو افغانستان میں سولوشن ڈھونڈ کے دیں گے، وہ سولوشن جس میں القاعدہ ختم ہو جائے گا، پاکستانی طالبان ختم ہو جائیں گے، افغان طالبان اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، اور ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ وہاں بن جائے گی جو کہ انڈیا کی طرف ٹلٹ نہیں کرے گی، جو کہ اس وقت کر رہی ہے کرزئی کی حکومت۔ اور اگر وہ دوسرے صاحب عبداللہ بن جاتے تو اور بھی زیادہ کرنی تھی، کیونکہ وہ اور بھی انڈیا کے قریب ہے۔ اس لیے وہ امریکہ کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ خیال کریں، ہمیں ٹیبل پہ بٹھائیں۔ یہ کون سی ریویو اسٹریٹجی اب اکیلے جس کے اندر ہم شامل نہیں ہیں، ہمیں شامل بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اب فائنلی یہ صحیح پوزیشن لی گئی ہے، مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنی آگے نہ اس پوزیشن کو لے جائیں کہ پھر آپ آئسولیٹ ہو جائیں۔ آپ نے قدم قدم آگے بڑھنا ہے، آپ کو 5 سال پہلے کرنا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا، اب آپ نے کیا، اچھا کیا، مگر آپ بڑے خیال سے آگے بڑھیں۔ سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا ہمارا، شکریہ آپ کا۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، فارن پالیسی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ نے سیٹھی صاحب کا تجزیہ سنا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔